بسم اللہ الرحمن الرحیم باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط اذا انتهك محارمه۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ کے حرام کردہ اشیاء کے بے حرمتی کی جاتی ہے، لوگ حرام کاموں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ اپنی مخلوق سے ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر اپنی مخلوق کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، قحط کے ذریعے اپنی مخلوق سے انتقام لیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عنوان تو قائم کیا، لیکن اس کے تحت کوئی حدیث یا کوئی اثر نہیں ہے، تو گویا کہ امام بخاری نے یہ عنوان قائم کر کے احادیث کریمہ لکھنے کا بعد میں ارادہ کیا، لیکن بعد میں اس کے تحت کوئی حدیث یا اثر نقل نہیں کر سکے۔ یہ کئی جگہ پر ایسا ہے کہ باب ہے اور اس کے تحت کوئی حدیث نہیں ہے۔ باب الاستسقاء فی المسجد، یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں استسقاء یعنی بارش کی دعا کرنا جائز ہے، اس باب کو قائم کر کے یہ اشارہ کرنا ہے کہ استسقاء میں شہر سے باہر عیدگاہ میں جمع ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ صحرا کی طرف نکلنے کا مقصود تکثیر ناس، لوگوں کی بھیڑ بڑھانا، اور بھی یہ جامع مسجد یا کسی بڑی مسجد میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب حدیث مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مرتبہ گزر گئی، کئی مرتبہ آئے گی۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد قال اخبرنا ابو زمرہ انس بن عیاض قال حدثنا شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر انه سمع مالکا یذکر ان رجلا دخل یوم الجمعہ من باب کان وجاہ المنبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جمعے کے دن منبر کے سامنے والے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی کریم علیہ السلام کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، تو یہ آنے والے آئے اور آنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے رخ مبارک کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ ہلکت المواشی، اور بعض روایتوں میں ہلاکت الاموال، اموال سے مراد بھی مویشی ہیں، اور بعض روایتوں میں یوں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہلک المال وجاع العیال،
اور کتاب الجمعہ میں حدیث گزری ہے، اس میں ہلاک القراع، حضور اونٹنی، اونٹ اور دیگر سواریوں کے جانور ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے سے مراد کہ ان کے چرنے کے لیے سبز گھاس باقی نہ رہی۔ بارش ہے نہیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے سبز گھاس نہیں۔ وانقطعت السبل، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، راستے بند ہو گئے، منقطع ہو گئے۔ سبل سبیل کی جمع، راستے بند ہو گئے۔ راستے بند ہونے کی وجہ کہ چونکہ گھاس نہ ملنے کی وجہ سے اونٹ کمزور ہو گئے، سواریاں کمزور ہو گئی، اور ان میں چلنے کی سکت نہ رہی۔ اور یہ مراد یہ کہ سفر میں جو چارہ گھاس وغیرہ ملتی تھی یا رسول اللہ، اب وہ نہیں مل رہی ہے، اب وہ نہیں مل رہی ہے یا رسول اللہ۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ، راستے بند ہو گئے کہ پہلے غلے کے لدے ہوئے جانور بازاروں میں آتے تھے، اب لوگوں نے غلہ بیچنا ہی بند کر دیا یا رسول اللہ، لوگوں کے پاس غلہ ہی ختم ہو گیا۔ فادعوا اللہ یغیثنا، یا رسول اللہ، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہم پر بارش نازل فرمائے، بارش نازل فرمائے۔ فرماتی ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھایا۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے خضاء وجہی، اپنے چہرے کے سامنے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یوں اٹھایا۔ فقال، اور دعا فرمائی، اللہم اسقنا، ثلاث مرات، حضور نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، ہمیں سیراب کر دے، بارش نازل فرما، بارش نازل فرما، بارش نازل فرما۔ اب راوی کا بیان سنیے، فلا واللہ ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزحة ولا شيئا ولا بيننا وبين صلع من بیت ولا دار۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم، ہم آسمان میں کوئی مجتمع بادل یا متفرق بادل نہیں دیکھ رہے تھے، ولا شیئن، اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا، بادل بالکل صاف تھا، آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، بالکل صاف تھا آسمان۔ ولا بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور نہ ہمارے اور صلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر اور کوئی عمارت تھی کہ اس عمارت اور گھر کی وجہ سے صلع پہاڑ کے اوپر بادل ہو وہ ہمیں نظر نہ آئے، بلکہ صلع پہاڑ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ یعنی بادل کا بالکل نام و نشان نہیں تھا۔ ہم نے نہ کوئی ایسی شے دیکھی کہ جو کہ کچھ گرد آلود ہو جس سے کہ بارش ہونے کا ظن ہوتا ہو،
بلکہ بادل بالکل صاف تھا. فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترس، کہ اچانک سلا پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے مثل بادل کا ٹکڑا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ بادل فلما توسطت السماء، آسمان کے جب بیچ میں آیا، بیچ میں انتشرت، تو بادل پھیل گیا، ثم امطرت، اور پھر بارش شروع ہو گئی بارش. یعنی سلا پہاڑ کے پیچھے سے بارش کا بادل کا ٹکڑا اٹھا، اور اٹھتے ہی وہ بیچ آسمان میں پہنچا، اور پہنچ کر کے بالکل پھیل گیا، اور پھر بارش شروع ہو گئی. فرماتے ہیں فواللہ ما رأینا الشمس سبتا، ہم نے ایک ہفتے تک دھوپ نہیں دیکھی. اور بعض روایتوں میں یہ کہ بارش شروع ہوئی تو ہفتے میں بھی ہوئی، اتوار میں بھی ہوئی، پیر میں بھی، منگل میں بھی، بدھ میں بھی، جمعرات میں بھی، اور اگلے جمعے کو بھی. ثم دخل رجل من ذلك الباب في يوم الجمعة في الجمعة المقبلة، پھر وہ یا ان کے علاوہ کوئی دوسرے صاحب آئندہ جمعے کو پھر مسجد میں حاضر ہوئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. فاستقبلوا قائما، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر عرض کیا ہلکت الاموال وانقطعت السبل، سرکار بارش کی کثرت کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو گئے. یعنی اب اتنی زیادہ بارش ہے کہ ان کے چرنے کے لیے کوئی جگہ اب باقی نہیں ہے. اور یہ بارش ہے برابر، اور ایک ہفتے سے سارے جانور بالکل بارش ہی میں بھیگ رہے ہیں، ان کے اندر باندھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. وانقطعت السبل، اور راستے بند ہو گئے پانی کی کثرت کی وجہ سے. اور ایک روایت میں تعدمت البیوت، حضور گھر گر گئے، دیواریں گر گئیں. اور ایک روایت پڑھو گے اس میں ہدم البنا، حضور دیواریں ڈھہ گئیں. وغرق المال، اور مال سب ڈوب گیا. فادعوا اللہ ان یمسکا، یا رسول اللہ اب تو یہ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے. جب یہ کہا فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید، تو حضور نے اپنے دستے مبارک کو پھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد یہ دعا کی اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب یہ دعا فرمائی اللہم حوالینا، یعنی اللہم انزل حوالینا ولا علینا ولا تنزل علینا. یا اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد ہو، ہم پر نہ ہو. اب رہا یہ معاملہ کہ اگر ارد گرد ہوگی مدینہ طیبہ کی تب بھی تو راستے بند رہیں گے. تو اس کا جواب یہ کہ حوالینا سے مراد مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو پہاڑیاں تھیں، ٹیلے تھے، وہ مراد ہے. اسی لیے سرکار نے دعا فرمائی اللہم علی الاکام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر.
آکام اکامن کی جمع ہے، آکام اکامتن کی جمع ہے، اکم کے معنی ٹیلا، جبال جبل کی جمع ہے، ضراب زوئے کے کسرے کے ساتھ، یہ ضرب کی جمع ہے، اور ضرب زوئے سے ضرب، یہ پہاڑی جو کہ زمین پر جس کے پتھر پھیلے ہوئے ہوں۔ سرکار نے دعا فرمائی اللہم علی الاکام، یا اللہ یہ بارش نازل فرما ٹیلوں پر، والجبالی پہاڑوں پر، والزرابی اور پہاڑیوں پر، والاودیتی اور نالوں میں، ومنابت الشجر اور درخت اگنے کی جگہ جہاں پر کہ گھاس وغیرہ اگتی ہے۔ سرکار نے اتنا کہا تھا فن قطعت، کہ آسمان کی بارش بالکل منقطع ہو گئی، اور ایک روایت میں فن قلعت، بارش بالکل ختم ہو گئی، اور ایک روایت میں فن جابت عن المدینۃ انجیاب الصوب، کہ یہ بارش بادل مدینے سے ایسے نکل گیا جیسے کپڑا اپنے پہننے والے کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے جب یہ فرمایا تو بادل چھٹ گیا، یہاں تو حتیٰ ما نرا منہ شیئا، یہاں تک کہ ہم نے مدینے کی فضا پر بالکل بادل نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور ایک روایت میں یہ کہ ارد گرد مدینہ طیبہ والے جو تھے ان پر تو بارش ہو رہی تھی، لیکن مدینے والوں پر بارش بالکل نہیں تھی۔ ہاں، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، اور جب ہم مسجد سے نکلے تو ہم دھوپ میں نکلے، کیسا کہ اب مدینہ طیبہ میں ایک قطرہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، اور مدینہ بالکل تاج کے مثل معلوم ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں قال شریک فسألت انس، میں نے انس بن مالک سے معلوم کیا اہو الرجل الاول، کیا دوسرے جمعے کو آنے والا وہی تھا جو پہلے جمعے کو آیا تھا؟ تو فرمایا لا ادری، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی دوسرے صاحب تھے یا وہی تھے جو پہلے تھے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حاجت کی وجہ سے خطبے میں امام سے مکالمہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبہ کلام سے یا بارش ہونے سے منقطع نہیں ہوتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک شخص پوری جماعت کا معاملہ اپنے امام کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل خیر سے اور جن سے قبول دعا کی امید ہو ان سے دعا کرانا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا 3 مرتبہ کرے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبے میں بارش کی دعا کرنا اور منبر پر دعا کرنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں نہ تحویل ردا ہے اور نہ استقبال قبلہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جمعہ یہی کافی ہے نماز استسقاء کی جگہ پر، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر فرما برداری کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے لیے دعا کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کی تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا میں ادب ضروری ہے، اس لیے کہ حضور نے مطلقاً بارش ختم ہونے کی دعا نہیں کی ہے نا، بلکہ
یہ فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. تو جو رفع ضرر جس سے ہو وہ بارش ختم ہونے کی دعا کی. اور ہاں، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ استسقاء دعا اور استغفار کا نام ہے، اس میں نماز مسنون نہیں ہے. باب الاستسقاء فی خطبۃ الجمعۃ غیر مستقبل القبلہ. یہ بات اس بیان میں کہ جمعے کے خطبے میں بارش ہونے کی دعا مانگنے کا حکم، اس حال میں کہ خطیب کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ قوم کی طرف ہو. حدیث پاک وہی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. کہ ایک صاحب جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوئے اس دروازے سے جو دار قضاء کی طرف تھا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. فاستقبل رسول اللہ قائمہ، تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹھیک سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل. حضور مال ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے. فادعوا اللہ، تو آپ یغیثنا، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیراب فرما دے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر دعا کی اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری مدد فرما. اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری مدد فرما. یہ اللہم اغثنا، اے اللہ ہم کو غیث عطا فرما. غیث کے معنی بارش، تو معنی ہوگا بارش، ہمیں بارش عطا فرما. انس فرماتے ہیں واللہ ہم آسمان میں کوئی بادل یا بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہے تھے. وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور ہمارے اور صلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر اور کوئی عمارت نہیں تھی. قال فطلعت من ورائی صحابۃ مثل الترس، تو اچانک صلع پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے مثل بادل کا ٹکڑا نظر آیا، ظاہر ہوا. فلما توسطت السماء، جو آسمان کے درمیان میں پہنچا، انتشرت، وہی پھیل گیا. ثم امطرت، پھر بارش ہوئی. فرماتے واللہ ہم نے سورج 6 دن نہیں دیکھا، 6 دن تک برابر بارش ہوتی رہی. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعہ، اگلے جمعے کو اسی دروازے سے ایک صاحب کھڑے ہو آئے اور سرکار کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. فاستقبلوا قائما، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ ہلکت الاموال، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے. وانقطعت السبل، راستے بند ہو گئے. فادعوا اللہ یمسکها، حضور دعا فرما دے اللہ بارش کو روک دے. تو فرفع رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام، یا اللہ یہ بارش ٹیلوں پر ہو، والزراعت پہاڑیوں پر ہو، اور نشیبی وادیوں میں ہو، درختوں کے اگنے کی جگہ پر ہو. فاقلعت، قال فاقلعت، فرماتے ہیں کہ فاقلعت مؤنث کا صیغہ ضمیر کا مرد صحابہ سین کے ساتھ، بادل، بادل کا ٹکڑا اکھڑ گیا، اکھڑ گیا.
وخرجنا نمشی فی الشمس، اور ہم دھوپ میں نکلتے ہوئے نکلے۔ شریک کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے معلوم کیا کہ کیا آئندہ جمعے کو آنے والے وہی صاحب تھے؟ تو فرمایا لا ادری، ما ادری، میں نہیں جانتا۔ باب الاستسقاء علی المنبر، یہ باب اس بارے میں کہ ممبر پر استسقاء، بارش کی طلب کی دعا کرنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس، انس بیان کرتے ہیں کہ بینما رسول اللہ، اسی درمیان کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، اذ جاء رجل، کہ ایک مرد آئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، قحط المطر، یا رسول اللہ بارش رک گئی، قحط بارش رک گئی، ایک زمانے سے بارش نہیں ہوئی، فادعوا اللہ ان یسقینا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں سیراب فرما دے۔ فدعا، تو حضور نے دعا فرمائی، فمطرنا، تو ہم پر بارش ہوئی، بارش شروع ہو گئی۔ فما کدنا ان نصل الی منازلنا، ہمیں اپنے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا، اپنے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔ فما زلنا نمطر الی الجمعۃ المقبلہ، ہم پر برابر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ قال، راوی کہتے ہیں فقام ذلك الرجل او غیرہ، وہی مرد یا ان کے علاوہ کوئی دوسرے صاحب اگلے جمعے کو پھر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یصرفہ عنا، سرکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سے بارش کو روک دے۔ فقال رسول اللہ، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم حوالینا، اللہم حوالینا، ہاں اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ فرماتے ہیں فلقد رأیت الصحابہ یتقطعوا یمینا وشمالا، واللہ میں نے بادل کو دیکھا کہ بادل دائنی اور بائیں طرف ہٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یمطرون ولا یمطر اہل المدینہ، یمطرون ای اہل الیمین واہل الشمال، دائنے بائیں طرف جو لوگ رہتے تھے مدینے سے باہر، ان پر بارش ہو رہی تھی۔ ولا یمطر اہل المدینہ، لیکن مدینے والوں پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس سے مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے۔ اگلا باب، باب من اکتفا بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء، یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جس نے استسقاء کے حال میں نماز جمعہ پر اکتفا کیا، یعنی الگ سے بارش استسقاء کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ جمعے کی نماز سے پہلے بارش ہونے کی دعا کی اور بعد میں جمعہ پڑھا۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن شریک بن عبد اللہ عن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی، ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہلاکت المواشی، حضور جانور ہلاک ہو گئے، وتقطعت السبل، راستے حضور بند ہو گئے، فدعا، حضور نے دعا فرمائی، فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہم پر بارش ہوئی۔ ثم جاء، اس کے بعد وہ صاحب آئے اور کہا یا اور کوئی آئے، تہدمت البیوت، حضور گھر ڈہ گئے، وتقطعت السبل، راستے بند ہو گئے، وہلکت المواشی، حضور مویشی ہلاک ہو گئے۔ فادعوا اللہ یمسکها، حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس بارش کو روکے۔ فقام رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہم علی الاکام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر، یا رسول اللہ، یا اللہ یہ بارش ٹیلوں پر ہو، پہاڑیوں پر ہو، وادیوں پر ہو اور سبزہ اگنے، گھاس اگنے کی جگہ پر ہو۔ فانجابت عن المدینۃ انجاب الثوب، تو بادل مدینے سے ایسے نکل گیا جیسے کپڑا پہننے والے کے بدن سے
نکل جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر۔ یہ باب اس بارے میں، اچھا پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آئندہ آنے والا جمعہ جو ہے، جو سار آئندہ جمعے کو آئے تھے وہ وہی تھے جو پہلے جمعے کو آئے تھے، اس لیے کہ اس میں ثم جاء الرجل نہیں ہے، ثم جاء ہے، اور جا کی ضمیر لوٹے گی اسی رجل کی طرف۔ باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر، یہ باب دعا کے بیان میں جبکہ راستے بند ہو جائیں کثرت بارش کی وجہ سے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن شریک ابن عبداللہ عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر، شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر بیان فرماتے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس ابن مالک نے کہا جاء رجل الی رسول اللہ، ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی، مواشی حضور جانور ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل اور راستے منقطع ہو گئے، فادعوا اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، فدعا رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، فمطروا من جمعۃ الی جمعہ، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بارش ہوتی ہے، فجاء رجل الی رسول اللہ، تو ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگلے جمعے کو آئے اور کہا یا رسول اللہ تہدمت البیوت، حضور گھر ڈھہ گئے، وتقطعت السبل اور راستے بند ہو گئے، وہلکت المواشی اور مویشی ہلاک ہو گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم علی رؤوس الجبال والاکام وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ پہاڑ کے کناروں پر بارش ہو، ٹیلوں پر ہو، نشیبی وادیوں پر ہو، درختوں کے اگنے کی جگہ پر ہو، فانجابت عن المدینۃ انجاب الثوب، تو بادل مدینے سے ایسے ہٹ گیا، نکل گیا، الگ ہو گیا جیسے کپڑا پہننے والے سے کپڑا الگ ہو جاتا ہے۔ باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحول رداءه فی الاستسقاء یوم الجمعہ، یہ بات اس بیان میں جو یہ کہا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن استسقاء میں اپنی چادر کو نہیں پلٹا، اپنی چادر کو نہیں پلٹا۔ حدیث پاک وہی ہے، حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى ابن عمران عن الاوزاعی عن اسحاق بن عبد اللہ عن انس بن مالک۔ امام بخاری کے شیخ اس میں حسن ابن بشر ہے، حسن ابن بشر ہے، امام بخاری ان کا انتقال 221 ہجری میں ہوا۔ اچھا، اور ان کے شیخ معافی ہے، معافی نہیں، معافی، معافی، معافات سے اس میں مفعول کے صیغے پر پڑھو، معافی، ان کا انتقال 185 ہجری میں ہوا۔ امام اوزاعی کا ذکر پہلے گزر گیا، عبد الرحمن ابن عمر، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، اور حضرت انس ابن مالک کا ذکر تو کئی مرتبہ گزرا ہے۔ فرماتی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، کہا کہ ہلاک المالی وجہد العیال، مال کے ہلاک ہونے کی، سواریوں کے ہلاک ہونے کی، وجہد العیال اور بال بچوں کے مشقت میں پڑ جانے کی، تو فدع اللہ یستسقی، تو حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ولم یذکر، اور انس ابن مالک
کے جو راوی ہیں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، یا ولم یذکر، انس بن مالک نے ذکر نہیں کیا کہ حضور نے اپنی چادر کو پلٹا ہو، اور نہ یہ ذکر کیا کہ حضور نے استقبال قبلہ کیا ہو۔ ہاں، فرماتے ہیں باب اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم ولم يردهم، یہ باب اس بارے میں کہ جب لوگ امام کے پاس بارش کی دعا کے لیے آئے اور امام سے کہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بارش کی دعا کر دیں، ولم یردہم، تو اور امام ان کو رد نہ کرے بلکہ ان کی گزارش پر امام بارش کی دعا کر دے۔ ہاں، اب رہا یہ کہ یہ باب تو پہلے آ گیا، باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قعدوا، تو اس باب میں یہ بتانا تھا کہ لوگوں کو جب بارش کی حاجت ہو تو امام سے دعا کرائے، اور اس میں یہ بتانا ہے کہ امام ان کی اس التجا کو رد نہ کریں بلکہ بارش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے وہ باب الگ ہے اور یہ باب الگ ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك، انس بن مالک کہتے ہیں کہ صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہلاکت الامواشی، حضور مویشی ہلاک ہو گئے، وتقطعت السبل، راستے بند ہو گئے، فادعوا اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیں، فدعا اللہ، تو سرکار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، تو ہم ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ہم پر بارش ہوئی۔ تو اب ایک صاحب اگلے جمعے کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی تعدمت البیوت، حضور گھر گر گئے، وتقطعت السبل، راستے بند ہو گئے، وہلکت المواشی، اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی دعا کی، اللہم علی ظہور الجبال، یا اللہ پہاڑوں کے اوپر بارش ہو، والاکام، ٹیلوں پر ہو، وبطون الاودیہ، اور نشیبی وادیوں میں ہو، ومنابت الشجر، اور درخت اگنے کی جگہوں پر ہو، فانجابت عن المدینہ انجیاب الثوب، تو بادل مدینے سے ایسے نکل گیا جیسے کہ کپڑا پہننے والے سے نکل جاتا ہے۔ چلیے، اب رائے یہ کہ منابت الشجر، منابت منبت کی جمع ہے، درخت اگنے کی جگہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ درخت اگنے کی جگہ، تو اگنے کی جگہ پر تو درخت کھڑا ہوگا، اور جو درخت کھڑا ہوگا تو اس جگہ بارش کیسے ہو جائے گی؟ جب درخت کھڑا ہے وہاں تو اس کے اگنے کی جگہ پر بارش کیسے ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ درخت اگنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اور یا جس میں درخت اگنے کی صلاحیت ہے وہاں پر بارش ہو، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ درخت جہاں اگا ہے اس کے ٹھیک نیچے بارش، اس لیے کہ یہ تو عقلاً ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب امام سے سوال کیا جائے تو امام کو بارش کی دعا کے لیے سوال کیا جائے تو امام لوگوں کی اس گزارش کو قبول کرے اور ان کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ یہ دعا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گوئے کہ گریہ زاری کرنا ہے اور لوگوں کی احوال کی اصلاح میں کوشش کرنا ہے۔ باب اذا استشفع المشركون بالمسلمین عند القحط، یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ مشرکین مسلمین کو قحط کے وقت میں اپنا سفارشی بنائیں اور مشرکین مسلمانوں کے پاس بارش کی دعا کرانے کے لیے حاضر ہوں تو مسلمان ان کے لیے بھی دعا کر دیں، دعا کر دیں۔
اب حدیث پاک دیکھیے، حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان قال حدثنا منصور والعامش عن ابي الضحى عن مسروق قال اتيت ابن مسعود فقال، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن کثیر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی منصور اور عمش نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ضحیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، مسروق کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا، فقال، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، ان قریشا ابتوا عن الاسلام، کہ قریش اسلام سے مؤخر ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، فدعا علیہم النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا کر دی، اور یہ دعا کی کہ اللہ ان پر ایسے ہی سال اور قید سالی مسلط کر دے جیسے تو نے قید سالی حضرت یوسف کے زمانے میں ان کی قوم پر 7 سال مسلط کی تھی، فاخذتهم سنہ، تو ان کو قحط نے آ لیا، حتی ہلاکوا فیہا، یہاں تک کہ اس میں ہلاک ہو گئے، وَأَكَلُوا الْمَيْتَ، اور مردار تک کھا لیا، وَالْعِظَامَ، عظم کی جمع ہڈیاں کھا لی۔ تو ابو سفیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد، جئتا تأمر بصلۃ الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے آئے، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم تو ہلاک ہو رہی ہے، فادعوا اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، فقرأ، سرکار نے دعا کی اور پھر وہ اسی کفر پر پلٹ گئے۔ تو آیت کریمہ جو تھی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ، پھر اپنے کفر کی طرف پلٹے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ پلٹو گے تو یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اور بطش کبریٰ کیا ہے؟ غزوہ بدر کا دن ہے، اور تمام کفار قریش کے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ہاں، اب اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ مشرکین جو ابو سفیان اس وقت میں مشرک تھے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دعا کے لیے کہا، بارش کی، اور سرکار نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ اس میں تو نہیں ہے سرکار نے دعا فرمائی، مگر سورہ 7 کی تفسیر میں یہ لفظ ہے، فاستسقى لهم، سرکار نے ان کے لیے بارش کی دعا کی، فسقوا، ان سب پر بارش ہوئی۔ ہاں، فرماتے امام بخاری، وزادہ اسبات عن منصور، اسبات جو ہے، اسبات اس سے مراد اسبات ابن نصر ہے، اسبات ابن نصر ہمدانی، ابو یوسف۔ اسبات نے جو روایت ہے نا، ابو ضحیٰ سے روایت کی ہے منصور نے، اور منصور سے روایت کی ہے سفیان نے۔ تو اسبات ابن نصر ہمدانی نے منصور سے روایت کرتے ہوئے پھر پوری سند پڑھ جائیے کہ منصور نے ابو ضحیٰ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے۔ تو اب اسبات کی روایت میں اتنا زیادہ ہے، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، فسقوا الغیث، تو ان پر بارش ہوئی۔ فاطبقت علیہم سبعا، تو 7 دن تک برابر بارش ہوتی رہی۔ وشک الناس کثرت المطر، اور لوگوں نے کثرت بارش کی شکایت کی۔ تو سرکار نے فرمایا، اللہم حوالینا
لا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ فن حضرت الصحابۃ عن راسی، حضور کے سر کے سامنے سے بادل ہٹ گیا۔ فسقوا الناس حولہم، یہ فسقوا حولہم ہے، الناس یہ منصوب علی الاختصاص ہے، مانا وہ لوگ جو کہ ارد گرد تھے ان پر بارش ہوئی، لیکن حضور کے سامنے سے بادل ہٹ گیا۔ ایک یہاں پر علامہ عینی نے بحث کی ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کا مکہ مکرمہ کا ہے، اور یہ جو زیادہ اثبات عن منصور اور سرکار نے 6 دن تک برابر بارش ہوتی رہی اور سرکار کی بارگاہ میں کثرت بارش کی شکایت کی، تو سرکار نے یہ دعا کی تھی اللہم حوالینا لا علینا، تو یہ روایت تو انس بن مالک کی ہے، اور یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں ہوا۔ تو مدینہ طیبہ میں جو واقعہ ہوا اس کو اس واقعے کے ساتھ ملا دینا جو کہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابو سفیان کی دعا کی وجہ گزارش کی وجہ سے سرکار نے دعا کی تھی اور بارش ہوئی تھی، تو یہ اس مدینے والے واقعے کو مکہ مکرمہ والے واقعے سے ملا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ علامہ عینی نے بھی فرمایا، وہ فرمایا کہ امام بخاری سے تعجب ہے کہ انہوں نے ایسا کیسا کر دیا، مگر علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب ابو سفیان نے بارش کے لیے دعا کی ہو تو مکے میں بھی 7 دن تک بارش ہوتی رہی ہو، اور پھر اگلے جمعے کو لوگوں نے کہا ہو تو سرکار نے پھر اللہم حوالینا ولا علینا یہ دعا کی ہو، یعنی یہ مکہ مکرمہ کا الگ واقعہ ہے، اور مدینے میں قید پڑا ایک صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں دعا کی، 7 دن تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعے کو پھر کثرت بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے، پھر سرکار کی بارگاہ میں دعا کے لیے کہا تو سرکار نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2 مستقل واقعے ہوں، اور جب دونوں مستقل واقعے ہیں تو اسبات نے منصور سے جو زیادہ روایت کی ہے جس میں اللہم حوالینا لا علینا ولا علینا کا ذکر ہے، یہ مدینہ طیبہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ کا جو واقعہ تھا اسی کا حصہ ہے، اس لیے امام بخاری پر اعتراض یہ مناسب نہیں ہے۔ باب الدعاء اذا کثر المطر حوالینا ولا علینا، یہ بات اس بارے میں کہ اگر بارش زیادہ ہو جائے تو یہ دعا کی جائے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یہ دعا کی جائے جبکہ بارش زیادہ ہو جائے۔ حدیث پاک وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن ثابت عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم جمعہ، حضور جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقام الناس، لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب پہلے حدیث میں یہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک صاحب نے کھڑے ہوئے ہوں اور بعد میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں، فساؤ سب نے نبی کریم کی بارگاہ میں آؤ فغا کے ساتھ کہا یا رسول اللہ قحط المطر، یا رسول اللہ بارش رک گئی، وحمرت الشجر، یا رسول اللہ درختوں کے پتے پیلے پڑ گئے، وہلکت البہائم، اور جانور ہلاک ہو گئے، فدعوا اللہ یسقینا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیراب فرما دے، سیراب فرما دے۔ فرماتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اللہم اسقنا 2 مرتبہ۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم ما نرا فی السماء قزعة من سحاب، ہم نے آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں دیکھا، فنشأت سحابۃ، تو ایک بادل اٹھا اور بارش ہوئی، ونزل عن المنبر، حضور منبر سے اتر کے نماز پڑھائی حضور نے، فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو برابر بارش ہوتی رہی الی الجمعۃ التی یلی تلیہا، اگلے جمعے تک۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگلے جمعے کو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ساقوا الیہ، سب نے نبی کریم کی بارگاہ میں پھر آہو فغا کی اور کہا تہدمت البیوت، حضور گھر ڈہ گئے،
وانقطعت السبل، اور راستے بند ہو گئے. فدع اللہ یحبس عنا، سرکار دعا فرما دے اللہ بارش کو ہم سے روک لے. فتبسم النبی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدینہ، مدینہ بالکل چھٹ گیا. فجعلت تمطر حولها، تو بارش اس کے ارد گرد ہو رہی تھی. ولا تمطر بالمدینہ قطرہ، اور مدینے میں تو ایک قطرہ بارش بھی نہیں تھی. فنظرت الى المدینہ، میں نے مدینہ منورہ کو دیکھا. وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ، تو بے شک مدینہ ضرور ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ مثل تاج کے ہے، کہ ارد گرد بارش ہے لیکن مدینہ طیبہ میں بالکل بارش نہیں ہے. اور مدینہ طیبہ مثل تاج کے بالکل نمایاں اور ظاہر تھا. باب الدعاء فی الاستسقاء قائما، یہ بات اس بارے میں کہ استسقاء کی دعا کھڑے ہو کر ہوگی. کھڑا ہونا خطبے میں ہو یا غیر خطبہ میں، اس لیے کہ کھڑا ہونا یہ خشوع اور خضوع کے زیادہ قریب ہے. اور اس لیے بھی کہ تاکہ سب لوگ امام کو دیکھ کر امام کی طرح دعا کریں اور امام کی دعا کرنے میں اقتدا کریں. وقال لنا ابو نعیم عن زہیر عن ابی اسحاق خرج عبد اللہ ابن یزید الانصاری وخرج معه البراء ابن عازب وزید بن ارقم. ذرا یہ عبداللہ ابن یزید انصاری، عبداللہ ابن یزید ابن زید انصاری، یہ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی. اور یہ تمام معرکوں میں حضرت علی کے ساتھ رہے، صفین میں بھی، جمل میں بھی، نہروان میں بھی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن یزید انصاری کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، اور ان کا انتقال حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حیات ہی میں ہو گیا تھا. اور یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب کہ یہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے اور کوفہ میں قید پڑ گیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کو لکھا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے بارش کی دعا کرو. تو حضرت عبداللہ ابن یزید انصاری، برا ابن عازب، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تینوں لوگوں کے ساتھ استسقاء کے لیے نکلے. فاستسقى، تو حضرت عبداللہ ابن یزید انصاری نے بارش کی دعا کی. فقام بہم علی رجلیہ، تو آپ لوگوں کی وجہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے بلا منبر کے. فاستغفر، اس کے بعد آپ نے استغفار کیا. ثم صلی رکعتین، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. یجہر بالقراء، قرات بالجہر کی. ولم یؤذن ولم یقیم، نہ اس کے لیے اذان ہوئی اور نہ اس کے لیے اقامت ہوئی. فرماتے ہیں ابو اسحاق ورآ عبداللہ ابن یزید النبی، عبداللہ ابن یزید نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، سرکار کو دیکھا ہے. اور یہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے جب کوفے کے امیر تھے تو سن 64 ہجری میں انہوں نے یہ نماز استسقاء پڑھائی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز استسقاء کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن یزید نے نماز پڑھائی تھی
اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والے صحابی زید ابن ارقم تھے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عباد بن تمیم ان عم کون ہے؟ عبداللہ ابن زید، وکان من اصحاب النبی، ان کے چچا عبداللہ ابن زید نبی کریم کے صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن زید نے خبر دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو استسقاء کی نماز کے لیے نکلے لوگوں کے ساتھ، ہے نا۔ فقام، تو سرکار کھڑے ہوئے، فدعا اللہ قائما، کھڑے ہو کر کے دعا کی، ثم توجہ، پھر قبلے کی طرف رخ کیا، وحول الرداء، اور اپنی چادر کو پلٹ دیا، فاسقوا، تو لوگوں پر بارش ہوئی، اصل میں اسقیو ہے، اسقیو، یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی بنیاد پر دے دیا ما قبل کو، فاسقیو تھا۔ ہاں چلیے، باب الجہر بالقراءۃ فی الاستسقاء، یہ باب اس بارے میں کہ اس نماز استسقاء میں قراءت بالجہر ہوگی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عماد بن تمیم عن امی، حدیث پاک وہی ہے عبداللہ بن زید کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استسقاء کے لیے نکلے، فتوجہ الی القبلہ، تو آپ قبلہ رخ ہوئے دعا کرنے کے لیے، وحول الرداء، اپنی چادر کو پلٹا، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی، جارا فیہما بالقراء، اس میں قراءت بالجہر فرمائی، قراءت بالجہر فرمائی۔ اب ہاں چلیے، باب کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم زارہ الی الناس، یہ بات اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت لوگوں کی طرف کیسے پھیری نماز استسقاء میں۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امیہ، عباد ابن تمیم اپنے چچا عبداللہ ابن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، خرجا یستسقی، کہ آپ استسقاء کے لیے نکلے، فحول الی الناس ظہرا، تو آپ نے اپنی پشت لوگوں کی طرف پھیری، واستقبل القبلۃ یدعو، اور دعا کے لیے استقبال قبلہ کیا، ثم حول رداءہ، اس کے بعد حضور نے اپنی چادر کو تفاعل کے لیے پھر پلٹ دیا تاکہ یہ تقلیب حال کی علامت بن جائے، ثم صلی لنا رکعتین، پھر حضور نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی، جہرا فیہما بالقراء، اس میں قراءت بالجہر فرمائی۔ یہ حدیث ابھی سامنے گزری ہے۔ اگلی حدیث باب صلاۃ الاستسقاء رکعتین، کہ نماز استسقاء 2 رکعت ہے، نماز استسقاء 2 رکعت ہے۔ یہ مسئلہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک استسقاء صرف دعا اور استغفار کا نام ہے، نماز اس میں مسنون نہیں ہے، سنیت نماز کے مسنون ہونے کی نفی ہے امام اعظم کے نزدیک، اس کے جواز کی نہیں، البتہ تنا پڑھیں تو اس کی اجازت ہے۔ حدثنا قتیبہ قال حدث قتیبہ بن سعید قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن امیہ، روایت وہی ہے عبداللہ ابن زید کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استسقاء بارش کی دعا کی، فصلی رکعتین، تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی، وقلب رداء، اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔ اب اگلا باب آتا ہے باب الاستسقاء فی المصلی، یعنی استسقاء کے لیے عیدگاہ میں جانا، عیدگاہ جو کہ صحرا میں ہوتی ہے، تو صحرا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جمع ہو جائیں جہاں پر لوگ بکثرت پہنچ سکیں، چاہے وہ جامع مسجد ہی کیوں نہ صحیح۔
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بکر سمع عباد بن تمیم عن امه. حضرت عبداللہ ابن زید کی روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، یہی محل ترجمہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف نکلے، یستسقی، استسقاء کے لیے، بارش کی دعا کے لیے، واستقبل القبلہ فصلی رکعتین، تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی، وقلب ردا، اپنی چادر کو پلٹ دیا. اب چادر کیسے پلٹی؟ تو فرماتے ہیں قال سفیان فاخبرنی المسعودی عن ابی بکر، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی مسعودی نے. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی مسعودی نے. وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر سے. یہ ابو بکر جو ہیں ابن حزم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جعل الیمین علی الشمال، کہ آپ نے دائیں حصے کو بائیں کاندھے پر کر دیا، اور جو حصہ چادر کا بائیں کاندھے پر تھا اسے دائیں کاندھے پر کر دیا. اگلی حدیث ایک اور آخر بات یہ ہے کہ باب استقبال القبلۃ فی الاستسقاء، اس بارش کی دعا میں استقبال قبلہ کرنا ہے. حدیث پاک وہی حضرت عباد ابن تمیم کی ہے کہ ان کے چچا عبداللہ ابن زید انصاری نے بتایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے نکلے. وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَن يَدْعُوَ، جب سرکار نے دعا کی یا دعا کرنے کا ارادہ کیا، استقبل القبلہ، تو اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، وحول الرداء، اور اپنی چادر کو پلٹ دیا. اب فرماتے ہیں امام اب بخاری کہ ابن زید ھذا مازنی والاول کوفی وهو ابن یزید، فرماتے ہیں ایک تو عبداللہ ابن زید ہیں اور ایک عبداللہ ابن یزید ہیں. تو یہ جو عبداللہ ابن زید ہیں یہ مازنی ہیں، اور عبداللہ ابن یزید کی جو روایت پہلے گزری ہے وہ عبداللہ ابن یزید مازنی نہیں ہے بلکہ وہ کوفی ہیں. کیا بتانا ہے کہ عباد ابن تمیم کے جو چچا ہیں یہ عبداللہ ابن یزید نہیں ہیں، یہ عبداللہ ابن زید ہیں. اور پہلی والی جن کی روایت گزری ہے وہ عبداللہ ابن یزید ہیں، وہ عباد ابن تمیم کے چچا نہیں ہیں بلکہ وہ کوفی ہیں. یہ فرق واضح کرنے کے لیے امام بخاری نے اس مقام پر یہ تنبیہ فرما دی ہے.